تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 100 تا 112۔ آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں پہلے ان لوگوں کی تحسین فرمائی ہے جو اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے بنے یا جنہوں نے کمال اخلاص کے ساتھ ان کے نقشہ قدم کی پیروی کی۔ اسلامی معاشرہ کے اصل اجزائے ترکیبی یہی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور فوز عظیم کی بشارت دی۔ پھر مدینہ اور دیہاتی علاقوں کے منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کو دنیا اور برزخ اور آخرت تینوں ہی میں عذاب عظیم کی دھمکی دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ ان کو اسلام اور اسلامی معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اس عظیم سورہ نے جھنجھوڑ کر اپنے گناہوں کے اعتراف اور توبہ استغفار کے لیے بے چین کر دیا۔ ان کو قبولیت توبہ کی نوید سنائی گئی اور ان کی اصلاح و تربیت کے باب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ہدایات دی گئیں۔ نیز بعض لوگوں کے بارے میں یہ ہدایت ہوئی کہ ان کی قبولیت توبہ کا معاملہ آئندہ پر ملتوی کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ الہی کا انتظار کریں۔ اس کے بعد مسجد زرار اور اس کے بانیوں کے معاملے کو لیا گیا ہے اور ان کے باب میں اپنے فیصلے کا اعلان فرمایا ہے۔ آگے مسلمانوں اور اللہ کے مابین جو عہد و پیمان ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس عہد و پیمان کے بموجب مسلمانوں کو جن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ مسلمان معاشرہ ہر قسم کے غیر مطلوب عناصر سے پاک صاف ہو کر اپنے اصلی رنگ میں نمایاں ہو جائے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور پھر جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی منافق ہیں، یہ اپنے نفاق میں منج گئے ہیں۔ تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے کچھ نیکیاں اور کچھ بدیاں ساتھ ہی دونوں کمائی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ان پر رحمت کی نظر کرے گا، اللہ غفور و رحیم ہے۔ تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم ان کو پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سرمایہ تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات کی پذیرائی کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم عنقریب غائب و حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کیے جاؤ گے، وہ تمہارے سارے کیے دھرے سے تم کو آگاہ کرے گا۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلے تک ملتوی کیا جاتا ہے، یا تو ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے واسطے ایک اڈہ فراہم کرنے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے یہ کام صرف بھلائی کی غرض سے کیا ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر پڑی ہے، وہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں ہی کو عزیز رکھتا ہے۔ کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر اٹھائی، بس وہ اس کے سمیت دوزخ میں بیٹھ گئی، اور اللہ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی،
ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سو تم اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوشی مناؤ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، ریاض کرنے والے، رکوع سجدہ کرتے رہنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی نگہداشت رکھنے والے اصلی مومن ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے گلے سرسبد اور اصل سرمایہ کون لوگ ہیں۔ یہ بتانے سے مقصود ایک طرف تو عام مسلمانوں کے سامنے ان لوگوں کو پیش کر دینا ہے جن کے عمل ان کے لیے مثال اور نمونہ ہیں، اور جن کی انہیں پیروی اور تقلید کرنی چاہیے۔ دوسری طرف منافقین پر یہ واضح کر دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قدوسیوں کی اس جماعت میں گھسائے رکھنے کی اب کوشش نہ کریں۔ اس جماعت میں شامل رہنا ہے تو ان کے رنگ ڈھنگ اختیار کریں، ورنہ اپنے انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہیں۔ فرمایا کہ اس امت کا ہر اول دستہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ سابقون الاولون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی، جو اس وقت اسلام کی طرف بڑھے جب ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھنا گوں نہ گوں مزاحمتوں کا مقابلے کے لیے کیے بغیر ممکن نہ تھا، اور جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدافعت کے لیے اٹھے جب اس کی حمایت و مدافعت تمام احمر و اسود سے لڑائی مول لینے کے ہم معنی تھی۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ ہیں جو اگرچہ اولیت اور سبقیت کا درجہ تو حاصل نہ کر سکے، تاہم انہوں نے پورے اخلاص اور پوری راست بازی سے سابقین الاولین کے نقشہ قدم کی پیروی کی۔ اس پیروی میں انہوں نے کسی نمائش، کسی مصلحت، کسی غرض یا کسی نوع کے تذبذب اور نفاق کو دخیل نہیں ہونے دیا۔ ایک مرتبہ بڑھ کر انہوں نے پیچھے مڑنے کا نام نہیں لیا۔ جن سے کٹنا تھا ان کو کاٹا تو اس طرح کہ کوئی تسمہ لگا نہیں رہنے دیا، اور جن سے جڑے تو اس طرح نہیں کہ منہ پھیر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، بلکہ اس طرح جڑے کہ تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اسی خلوص و صداقت اور ظاہر و باطن کی اسی کامل ہم آہنگی اور ہم رنگی کو یہاں احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ احسان کے معنی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی کام کو کمال حسن و خوبی سے انجام دینے کے بھی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان سابقین الاولین کے لیے عظیم بشارت بھی ہے اور ان کی بڑی سے بڑی تعریف بھی جو اس دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ کو اللہ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ان سے اس لیے راضی ہوا کہ وہ اپنے بندوں سے حق کی راہ میں جو صبر اور ثبات، جو عزیمت، استقامت، جو جانبازی اور سرفروشی چاہتا ہے، اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا، اور انہوں نے اللہ اور رسول سے جو عہد باندھا، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں تمام مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علی الرغم پوری خوبی سے اس کو نبھایا۔ ان کے رب نے ان کو جو قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، ان کو انہوں نے درجہ کمال تک پروان چڑھایا اور ان کو اپنے رب ہی کی رضا طلبی میں صرف کیا۔ شیطان کو ان میں ساجھی بننے کا اپنے امکان کے حد تک کوئی موقع نہیں دیا۔ اللہ سے ان کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا
اس کو ہر رنگ میں انہوں نے اس کے عدل، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر محمول کیا۔ ان کو اگر کوئی افتاد پیش آئی تو اس کو انہوں نے اپنی کسی خامی کا علاج سمجھا، کوئی مشکل پیش آئی تو اس کو صبر و عزیمت کا امتحان جانا، سکھ ملا تو دل و جان سے اس کے شکر گزار ہوئے، دکھ ملا تو صابر اور مطمئن رہے۔ کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو انہوں نے گل نہیں ہونے دیا۔ طوفان اٹھے، بجلیاں چمکیں، بلکہ کبھی کبھی برق خرمن سوز سارے خرمن کو جلا کر خاکستر بھی کر گئی، لیکن ان کے نفس مطمئنہ کو کوئی چیز بھی ہلا نہ سکی۔ وہ بدستور رادیتم مردیہ کی چٹان پر جمع رہا اور بالآخر اس نے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی ابدی بشارت حاصل کی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، یہ صلہ بیان ہوا ہے اس رضا اور اطمینان پر فائز ہونے کا۔ فرمایا اصل کامیابی یہ ہے جس کو بازی کھیلنی ہو اس کے لیے بازی کھیلے۔ اس چند روزہ زندگی کے پیچھے جس کی ہر چیز فانی ہے، زندگی برباد کرنا اپنے آپ کو ابدی خسران و نامرادی کے حوالے کرنا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ یہ منافقین کی نشاندہی ہے۔ فرمایا کہ بدوؤں میں بھی بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح اہل مدینہ میں بھی ایک گروہ منافقوں کا ہے۔ یہ لوگ محض اپنے اغراض و مفاد کے لیے مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں اور نفاق میں یہ اتنے منجھے ہوئے ہیں کہ تمہارے لیے ان کا پہچاننا مشکل ہے، اللہ ہی ان سب سے واقف ہے۔ مردو علی النفاق یعنی یہ نفاق میں نہایت شاطر، مشتاق اور پختہ کار ہو گئی ہیں، اور اس مہارت سے انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا نمائشی رنگ چڑھایا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دیتے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے اور ان منافقین کو بھی۔ مسلمانوں کو تنبیہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں بڑی زیرکی و ہوشیاری سے کام لو اور برابر چوکنے رہو۔ یہ ایسا بھگل بناتے ہیں کہ ہر شخص ان کو تاڑ نہیں سکتا۔ منافقین کو یہ تنبیہ ہے کہ خواہ تم کیسا ہی بھگل بناؤ، دوسرے تمہیں پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ تم میں سے ہر ایک کو کیفر کردار کو پہنچائے گا۔ سنعذبہم مرتین میں ایک تو اس سزا کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ملنے والی ہے، دوسرے اس عذاب کی طرف جس سے یہ عالم برزخ میں دوچار ہوں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ عذاب آخرت کی طرف اشارہ ہے جو سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اوپر اہل ایمان کے لیے فوز عظیم کی بشارت گزری ہے، ان منافقین کے لیے یہ عذاب عظیم ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ وقل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم الی الآیہ، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اگرچہ کمزوریوں میں مبتلا رہے تھے اور تبوک کے موقع پر بھی ان کی کمزوری صادر ہوئی، لیکن ایمان کی رمق ان کے اندر باقی تھی۔ جب اس سورہ نے منافقین کو اچھی طرح جھنجھوڑا اور ان کے علم میں یہ باتیں آئیں تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے باتیں بنانے کی کوشش کے بجائے صدق دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور نہایت بے چینی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا۔
روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ تک کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے اور نہ اس وقت تک یہاں سے ٹلیں گے جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی نہ ملے۔ بسا اوقات اپنے گناہوں پر بندے کی شرمساری اور توبہ کے لیے سچی بے قراری اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ چنانچہ ان کا اعتراف گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور جیسا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم کے الفاظ سے واضح ہے، ان کو قبولیت توبہ کی امید دلا دی گئی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب قرآن دنیا میں آیا ہے تو اس کے الفاظ و کلمات کا دلوں پر کیا اثر پڑتا تھا، اور اب ہمارے دلوں پر اس کی تاثیر کا کیا حال ہے۔ قرآن وہی ہے اور نفاق کی بھی بدتر سے بدتر قسمیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن قلوب وہ نہیں ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر یہ اثر لیں کہ اپنے اوپر خواب و خور حرام کر لیں۔ اس زمانے میں اپنی تنخواہوں میں چند روپے کے اضافے کے لیے فاقہ کرنے والے بتھیرے مل جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کے غم میں اپنی ایک رات کی نیند بھی قربان کرنے والے شاید کم ہی ملیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو چیز ان کے حق میں سفارش بنی ہے یہ اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ نفاق ہی پر نہیں پلے اور بڑھے، بلکہ بدیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیکیاں بھی کمائی ہیں۔ نیکی کی راہ پر چلتے چلتے انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ گر کر پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیا ہو، بلکہ گرنے کے بعد اٹھتے اور سنبھلتے بھی رہے۔ یہی چیز ان کے لیے اعتراف گناہ اور توبہ کا باعث ہوئی۔ اس وجہ سے یہ نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں، بلکہ اللہ کی طرف نظر عنایت کے سزاوار ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، یہ ان کے لیے قبولیت توبہ اور رحمت کی بشارت ہے، لیکن اسلوب بیان قطعی وعدے کا نہیں بلکہ لفظ عسیٰ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بشارت مشروط ہے۔ چنانچہ آگے والی آیت میں اس شرط کی طرف اشارہ بھی فرما دیا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْآيَةِ، یعنی ان سے کہہ دو کہ اب تم اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اپنی توبہ میں راسخ ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے رویے کو دیکھیں گے، اور اسی رویے پر تمہارے باب میں آخری فیصلے کا انحصار ہے۔ اس سے یہ بات نکلی کہ بروقت تو ان لوگوں کو معافی دے دی گئی، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنے رویے کو آئندہ زیادہ سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی پسند کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان پر احتساب ابھی قائم رہے گا تاکہ یہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو پورے اعتماد کے لائق ثابت کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ پیچھے آیات 53 تا 54 سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس مرحلہ میں آ کر منافقین کے صدقات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بے پرواہی برتنے کی ہدایت فرما دی گئی تھی، چنانچہ بعض کے صدقات آپ رد بھی فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آیت 84 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا اور استغفار سے بھی منع فرما دیا گیا تھا، لیکن جن لوگوں کو معافی دے دی گئی ان کے ساتھ ہی برکت و رحمت کے یہ دونوں دروازے بھی کھول دیے گئے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان لوگوں کے پیش کردہ صدقات قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ اسی سے تم ان کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو، اس لیے کہ تمہاری دعا ہی ہے جو ان کے لیے سرمایہ سکینت بنے گی۔ یہاں تطہیر اور تزکیہ کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں ان دونوں کے مواقع استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر میں غالب پہلو ظاہری اور باطنی نجاستوں اور رذائل سے پاک کرنے کا ہے، اور تزکیہ میں رذائل سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں اور خوبیوں کو نشو و نما دینے اور فضائل اور اخلاق سے آراستہ کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس ٹکڑے سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ نفاق کی بیماری کا سب سے بڑا اور مؤثر علاج اللہ کی راہ میں انفاق ہے،
یہ بیماری اصلاً محبت دنیا سے پیدا ہوتی ہے جو ان تمام رذائل کے پیدا ہونے کا سبب ہے جن کے مجموعے کا نام نفاق ہے۔ انفاق سے اس بیماری کی جڑ کٹتی ہے، اور جب اس کی جڑ کٹ جاتی ہے تو ایک طرف رذائل مضمحل ہو جاتے ہیں، دوسری طرف مکارم و فضائل پروان چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ واضح ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اصل احسان اللہ اور رسول کا ہے کہ ان کے انفاق کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جو تطہیر و تزکیہ حاصل ہوتا ہے اس کے محتاج اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں جن کو انفاق کی دعوت دی جاتی ہے۔ صلی علیہم میں عام دعا و استغفار کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ بھی شامل ہے۔ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی جو ممانعت آیت 84 میں وارد ہے، معافی یافتہ لوگوں کے باب میں وہ ممانعت اٹھا دی گئی۔ واللہ سمیع علیم میں تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اس کی وضاحت ایک سے زیادہ مواقع پر ہو چکی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ الآیہ، اوپر والی آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے تو ان کو اپنی تربیت میں اثر نو لے لو، ساتھ ہی جو چیز ان کی تربیت و اصلاح میں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی تھی اس کی طرف بھی رہنمائی فرما دی۔ اس آیت میں خود ان لوگوں کو توبہ اور انفاق میں سرگرم ہونے پر ابھارا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اور ان کے صدقات قبول فرماتا ہے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو جو خدا کی رضا اور قرب کے طالب ہوں انہیں چاہیے کہ وہ خدا کی پسند کے یہ کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ توبہ اور اصلاح کا کام کوئی وقتی کام نہیں ہے، بلکہ اس میں دوام اور استمرار مطلوب ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ ہر چند اس وقت تمہیں معافی دے دی گئی ہے، لیکن اس معافی پر مطمئن نہ ہو بیٹھنا، بلکہ آئندہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سب تمہارے رویے پر نگاہ رکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اگر تم رسول اور مومنین سے کوئی حرکت چھپا رکھنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو یاد رکھو کہ ایک دن تمہیں سارے غائب و حاضر کے علم رکھنے والے خدا کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، وہ تمہارا سارا کچا چھٹا تمہارے آگے رکھ دے گا۔ وَآخَرُونَ يَرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ارجاع کے معنی کسی معاملے کو مؤخر اور ملتوی کرنے کے ہیں۔ بعض لوگوں نے اگرچہ اپنے گناہ کا نہایت سچائی سے اعتراف کر لیا تھا، لیکن ان کو اس وقت معافی نہیں ملی، بلکہ ان کے معاملے کا فیصلہ آئندہ پر اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ آگے آیت 118 میں ان کا حوالہ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 آدمی تھے۔ روایات میں ان کے نام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ مذکور ہوئے۔ اگرچہ یہ حضرات نفاق میں متہم نہیں تھے، بلکہ اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے لوگوں میں سے تھے، پچھلے غزوات میں بھی شریک رہ چکے تھے، لیکن تبوک کے موقع پر ان سے کمزوری صادر ہو گئی اور بعض خاص وجوہ کی بنا پر جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے دوسروں کے مقابل میں ان پر زیادہ سخت گرفت ہوئی۔ فرمایا کہ ان کا معاملہ خدا کے فیصلے تک ملتوی کیا جاتا ہے، اللہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے، ان کے باب میں اس کے علم و حکمت کا جو تقاضا ہوگا وہ اس کے مطابق فیصلہ نافذ فرمائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جب کہ بظاہر ان کا ماضی بے داغ بھی ہے، اس قدر عتاب کیوں ہوا؟ ہمارے نزدیک اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پر عتاب اس نسبت سے ہوتا ہے جس نسبت سے اس پر اعتماد اور اس سے حسن ظن ہوتا ہے۔ دوسروں نے اگر غلطی کی
تو ان کی کمزوریوں کی بنا پر ان سے بعید نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے جو غلطی کی اس سے اپنے پچھلے بے داغ ریکارڈ کو بھی انہوں نے داغدار کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد اور حسن ظن کو بھی ٹھیس پہنچائی جو ہر مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے غالباً اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں اپنی سابق خدمات پر رہا ہوگا، اپنی اس غلطی کا اس شدت کے ساتھ احساس بھی نہیں کیا جس شدت کے ساتھ انہیں اس کا احساس کرنا تھا۔ چنانچہ آگے والی آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اپنی کسی غلطی پر احساس ندامت کی کمی توبہ کی اصل روح کے منافی ہے۔ اس وجہ سے حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ ان کی توبہ کی قبولیت اتنے عرصے تک ملتوی رہے جب تک کہ ان کے اندر وہ بے قراری اور دل کی وہ خستگی نہ پیدا ہو جائے جو توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مرحلے میں، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، منافقانہ ذہنیت پر آخری ضرب لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ نفاق کے خلاف مسلمانوں کی حس اتنی بیدار ہو جائے کہ وہ اس کی کسی قسم کو بھی اپنے اندر گوارا کرنے پر راضی نہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے ایسے لوگوں پر گرفت سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتی تھی جو اپنی اس غلطی سے پہلے معاشرہ کے بے داغ لوگوں میں شمار ہوتے رہے ہوں۔ اس واقعے نے منافقین کی آنکھیں بھی کھول دیں کہ جب اس قسم کے لوگوں پر ایسی گرفت ہو سکتی ہے تو بائے دیگراں چہ رسد، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دین میں اصل معیار مطلوب کیا ہے، جس کی کسوٹی پر کسے جانے کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔